اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام نے عرض فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو فقر پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اب ضرورت ہے کہ اب آپ سے بادشاہ ملنے آتے ہیں، وزراء ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے شخص ملنے آتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے لیے کم از کم 1 یا 2 سوٹ تو سلوا کے رکھ لیں کہ جب وہ آئیں آپ سے ملنے کے لیے تو آپ وہ پہن لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے فرشتے نے اپنا منہ سور کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں سور کو پھونک دوں۔ تو جب دنیا کی یہ حالت ہے کہ یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، تو کیا فائدہ ہے کہ کپڑے اور دنیا داری اور زیورات اور عیش و عشرت اور کیا کیا بلا بلا چیزیں لوگ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے جمع کرنے کی؟ یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے کے لوگ صرف 2 سوٹ استعمال کرتے تھے، ایک پہن لیا اور دوسرے کو دھو کے سکھانے کے لیے ڈال دیا، بس 2 سوٹوں پہ گزارا کرتے تھے۔ اور وہ کھانا بھی، مطلب روٹی بھی صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بس جو اللہ نے دے دیا ہے وہ کھا لیا ہے، صبح رکھ کے کیا کرنا، زندگی کا کیا بھروسہ، آخر پرندے بھی تو ہیں جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوٹتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی تو رزق دیتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ بس یہ تھا کہ توکل اللہ پہ اور دلی طور پہ پکا یقین ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کبھی بھی رزق کے بغیر نہیں رکھتے، ہر انسان کا رزق اللہ نے لکھ دیا جو اس کو ضرور ملے گا۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بہت بڑا سور ہوگا، اس کا جو ایریا ہوگا نا، جو دائرہ ہوگا، وہ پورے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوگا، مطلب کل کائنات کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوگا، اتنا بڑا وہ سور ہوگا اور اتنا اس کا اثر ہوگا۔ اور حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے اس کو پھونکیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اتنی بڑی مصیبت کا وقت ہے تو کیا کریں، کیا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اور مشکلات میں، پریشانیوں میں، مقدمات میں، کسی بھی مطلب طرح کی مصیبت میں آپ ہو تو اس سے بڑی کسی بھی چیز کی اکسیر نہیں ہے کہ جو آپ کو مشکلات سے نجات دلا سکے، کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جب صحابہ پہ پریشانی آ گئی احد کے اندر تو فَقُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اب دیکھا جائے تو احد میں صحابہ کرام کو شکست ہو گئی، 70 شہید بھی ہو گئے، لیکن اس کلمے کی برکت سے ان کو مکہ میں قبضے کرنے کی جرت نہیں ہو سکی، وہ کسی چیز پہ قبضہ نہیں کر سکے۔ تو اس پہ تو ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے اسی کی برکات کے حوالے سے۔ تو بزرگان دین اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 500 دفعہ پڑھیں روزانہ، کوئی کہتا ہے کہ روزانہ 600 مرتبہ پڑھیں، کوئی کہتا ہے 313 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ۔ تو بس اللہ جس کو جتنی توفیق دے، تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے
تو اس کو ضرور اپنانا چاہیے کہ اس کی برکات اتنی ہے کہ میں آپ سے بیان کروں کہ اللہ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں کہ میں بہت دفعہ بعض اوقات اتنی مشکلات میں، اتنی پریشانیوں میں، مطلب کہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے ایسے بچنا ناممکن لگتا تھا کہ کیسے میں نکل سکوں گا، کیسے میں گزارا کر سکوں گا، کیسے میں جھیلوں گا ان سب چیزوں کو۔ لیکن اللہ کی اس تسبیح کی برکت سے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صبح اس کو، میری جو روٹین ہے وہ اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں دعائیں پڑھتا ہوں جو گھر سے نکلنے کی ہیں، سفر کی دعا پڑھتا ہوں، اور جتنا میرا سفر ہوتا ہے اس میں مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات یاد ہوتی ہیں وہ تلاوت کرتا ہوں، اور میں اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ مطلب ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کس طرح سے، کس راستے سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، صرف ایک چیز ہے کہ اللہ پاک پہ یقین، اس تسبیح پہ یقین، دلی طور پہ جب آپ سچے دل سے، ایمان سے اس کو پڑھیں گے تو میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی مصیبت نہیں رہے گی، کوئی بھی تکلیف نہیں رہے گی۔ بس آپ اللہ پاک کی اس تسبیح پہ یقین تو کر کے دیکھیے، اس کو اپنی روٹین تو بنا کے دیکھیے، آپ پہ اللہ کے اتنے کرم ہوں گے کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے پاک تسبیحات کو اپنے دل سے، یقین سے، ایمان سے پڑھنے اور اپنی روٹین میں لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کے توسط سے کسی کا بھی بھلا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔